السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے اور بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. سارا دن آپ دیکھتے رہے ہیں. کل ہندوستانی بھارتی پرائم منسٹر کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی اور میاں نواز شریف صاحب کا وہاں پہ جانا، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو مختلف پٹیشنز زیر سماعت ہیں، جن میں نجم سیٹھی صاحب کی بھی پٹیشن ہے، جس میں جیو اور انڈیپینڈنٹ میڈیا گروپ کی بھی پٹیشنز ہیں، جس میں پی سی پی سے متعلق بھی پٹیشنز ہیں، جس میں پیمرا سے متعلق بھی پٹیشنز ہیں، اور جس میں کھرا سچ کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے ایک ذیلی سبجیکٹ کے طور پہ. وہ سارا ہے. لیکن دو بڑی اہم چیزیں بیچ میں ہوئی ہیں جن کا تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ کل کے بعد جب وزیر اعظم نواز شریف وہاں پہ وزیر اعظم مودی صاحب کو، نریندر مودی کو بتا رہے تھے کہ ان کی والدہ کی تصویریں دیکھ کے وہ آبدیدہ ہو گئے، ان کو اپنی والدہ یاد آ گئیں، تو ان کو یہ یاد نہیں کرایا گیا یا یاد نہیں آیا کہ اس وقت 3 گھنٹے اشتعال انگیز فائرنگ جو ہے انڈین ٹروپس ایل او سی پہ کشمیریوں کے اوپر کرتے رہے وہاں پہ، اور کشمیریوں کے اوپر جو ڈھائے جانے والے مظالم ہیں وہ یکا یک ان کو وہاں پہ بھول گئے مینیو کے لیوشنس دیکھ کے. اور بڑے دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک بڑی سمپل سی بات تھی، سب کو پتا تھا، بچہ بچہ جانتا تھا کہ نریندر مودی جو ہیں وہ وزیر اعظم نواز شریف کو وہاں پہ ایک لسٹ فراہم کریں گے اور کیا کیا مطالبہ کریں گے، اور پاکستان کا پورا فارن آفس جو ہے وہ پریپیئرڈ نہیں تھا اس چیز کے لیے، اور وزیر اعظم جو تھے وہ ہی واز کاٹ بائی سرپرائز آن اے بیک فٹ. اور ان کا خیال تھا کہ وہ تصویر کی انہوں نے بات کی ہے، ان سے مزید وہی نوٹس ایکسچینج ہوں گے کہ آپ لاہور کیسے جاتے ہیں ہر ہفتے، اور بائی روڈ جاتے ہیں، بائی ایئر جاتے ہیں، کیا کیا کھاتے ہیں. لیکن نہیں، وہ نہیں باتیں ہوئیں اور ان سے زیادہ سیریس باتیں کی گئیں جس کی ان کے پاس تیاری نہیں تھی. نجم سیٹھی صاحب کے لیے آج بڑا جھٹکا لگا. عدالت نے جب ان کو تنبیہ کر دی، اور مجھے ابھی لاسٹ پتہ چلا ہے، میں نے چیک نہیں کیا بٹ مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا بھی ایک نوٹس جو ہے وہ ایشو ہو گیا ہے. نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا نے آج مجھے ایک بریکنگ خبر دی ہے، اور یہ خبر میں پورے پاکستان کو دے رہا ہوں. نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا کے مطابق سیٹھی صاحب جو ہے وہ جیو ٹی وی چھوڑ دیں، اور یہ ان کا عمل جو ہے فوری طور پہ یعنی اپلیکیبل ہوگا، اور انہوں نے بابا جی کو بتا دیا ہے کہ وہ مزید اب جیو کے لیے کام نہیں کر سکتے اور نہ کریں گے. سیٹھی صاحب کی مشکلیں جو ہیں وہ کچھ ان کی اپنی وجہ سے زیادہ ان کے اوپر آئی ہیں اور بابا جی کی وجہ سے کم آئی ہیں. یہ ماننا پڑے گا کہ ہر چیز بابا جی کی وجہ سے نہیں ہے. خود سیٹھی صاحب جو اپنے شوز پہ بھی کہتے رہے، وہ میرا خیال ہے کہ آنریبل جسٹسز آف سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹس اینڈ ڈفرینٹ کورٹس، چاہے وہ سیشن ججز ہوں یا لوور کورٹس کے ججز ہوں، جب وہ دیکھیں گے تو ان کو بھی دکھ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو مزید ایک کنٹیمپٹ کا ان کے اوپر چارج فائل ہو جائے. میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، اور کل بھی میں جو پروگرام کر رہا تھا، میں آنریبل جسٹس آف دا سپریم کورٹ جناب جواد خواجہ صاحب سے مخاطب ہو کر جو میں بات کر رہا تھا، میں یہ مانتا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ عدالت کی تصحیق ہونا یا کسی بھی ادارے کی تصحیق ہونا وہ ایک غلط بات ہے، اور بہرحال اپنے کرٹیسزم میں اتنا نہیں آگے جانا چاہیے. لیکن عدالتوں کی بے جا تعریف کرنا وہ بھی کنٹیمپٹ کے زمرے میں آنا چاہیے. اور پھر بڑی آپ جب آ کے ٹیلی ویژن پہ یا اخبار میں بیٹھ کے آپ لکھ دیں کہ جناب میں بتا رہا ہوں عدالت کا یہ فیصلہ ہوگا، تو یہ یقینی اور حتمی طور پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ کہ عدالت جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. تو ہر آنریبل جسٹس جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ مرد ہوں یا عورت ہوں، وہ میری اس بات کا ضرور ایک مثبت نوٹس لیں گے. میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں سیٹھی صاحب کا، کہ جس پہ انہوں نے کہا کہ جوڈیشری جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ سٹینڈ کرتی ہے. یعنی اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جوڈیشری حق کے ساتھ نہیں سٹینڈ کری. میڈیا غلط بھی ہو سکتا ہے، میڈیا غلطی بھی کرتا ہے، ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں، اور انسان ہیں، روز ہم غلطیاں کرتے ہیں، غلطی ماننے میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ وہ ہمارے ہی ساتھ کھڑی ہوگی یا میرے ساتھ کھڑی ہوگی، یہ ڈیفینیٹلی میڈیا کے اوپر فنگر پوائنٹنگ ہے. سیٹھی صاحب نے ایگزیکٹلی کیا کہا، ذرا سنیں. فوج کو بھی ایک بات کا احساس ہو جانا چاہیے کہ اب فوج سیکرٹ کاؤ نہیں رہی.
اور اگر وہ سمجھیں گے کہ وہ سیکرڈ کاؤ ہیں تو یہ آج نہیں کل نہیں، یہ پھر اس قسم کے انسیڈنٹس ہوں گے اور لوگ اور بھی غصے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. انہیں اب یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ پرانے زمانے میں جیسے ہوتا تھا کہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا، وہ زمانے ختم ہو گئے ہیں. اب آپ نے دیکھا میکسیمم ایبسولوٹ میکسیمم ISI کیا کر سکتی ہے یا فوج کیا کر سکتی ہے کہ جو ڈیفنس کے علاقے وہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نہ چینل بند کر دیں. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو کہ اب احساس ہو جانا چاہیے، نہیں تو کروا دیا جائے گا. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو کارروائی اس وقت کر رہے ہیں دیکھ ابھی تو میں نے آپ کو دکھایا کہ جو فوج کے متعلق اور ISI کے متعلق اپنی لب کشائی کر رہے تھے. سیٹھی صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ فوج بھی اس ملک کا وہ ادارہ ہے جس کو آئین کے تحت کانسٹیٹیوشن کے تحت پروٹیکشن حاصل ہے، اور آپ نے انتہائی غلط بات کی ہے جب آپ ان کو سیکریٹ کاؤز اور ان چیزوں سے ملا رہے ہیں. پاکستانی عوام جو ہے اور پاکستان کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ اپنی فوج سے پیار کرتی ہے اور کسی عہدے سے پیار نہیں کرتی. سپاہی ہو یا جرنیل ہو، لانس نائک ہو، نائب صوبیدار ہو یا کمیشنڈ آفسر ہو، ارسپیکٹو آف دا رینک ان کو اپنی فوج سے انتہائی پیار ہے اور اس پیار کو پروٹیکٹ کر رہا ہے یعنی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. یو آر رانگ. اب ایک اور بات جو آپ نے جوڈیشری کے متعلق کہی، آپ کو وہ بھی سنا دو ذرا. میں چیک کرتا ہوں، میرا MCR مجھے کہہ رہا ہے کہ ان سے کلپ آگے پیچھے ہو گیا. کہیں کوئی مجھے بتائیے اس MCR میں صابر صاحب کو جیو والا تو نہیں آیا ہوا؟ ہو سکتا ہے نا، کیونکہ ہر وقت یہاں پہ بھنڈ بڑے ہوتے ہیں اس جگہ ٹیکنیکل والوں کے پاس. وی ڈیفینیٹلی ہیو دا ورسٹ ٹیکنیکل ٹیم، بٹ اینی وے سیٹھی صاحب نے ریزائن کر دیا. صابر شاکر صاحب میرے ساتھ ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ یاسمین عباسی صاحبہ. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آفتاب اقبال صاحب چھوڑ رہے تھے، پھر ایک ری نیگوسیشن ہوئی ہے، اس کے بعد وہ نئے جوش اور ولولے کے ساتھ واپس گئے ہیں خبرناک کرنے. اور تیسری خبر یہ ہے کہ کامران خان صاحب اگلے چند دنوں میں چھوڑ دیں گے. یہ جیو کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ مقافات عمل ہے جو کچھ جیو نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا اب ان کے اپنے ساتھ ہو رہا ہے، اور اسی مقافات عمل کا نتیجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں جسٹس جواد خواجہ صاحب نے جو ہیئرنگ کی بشرطہ 2 دن 3 دن، اور اس میں جو آرڈر پاس کیے وہ پیٹیشن ہے جیو کی سول مسلم اپلیکیشن ہے 2774 اور وہ بھی ہے 51/2001 کی. اس میں جو وہ آرڈر پاس کر رہے ہیں، آرڈر اس میں پاس یہ کر رہے ہیں کہ بینر کیوں لگے، اس پیٹیشن کا حصہ بنا دیا گیا. یہ آرڈر جو ہے نا یہ جاری ہو گیا یہ والا، اور اس آرڈر میں جسٹس یاسمین عباسی صاحب بھی بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے زیادہ بہتر بتا سکیں گی کہ اس آرڈر میں ایک تو کھرا سچ پروگرام کو پہلے دن بھی شوکاز نوٹس دلوا دیا. اصل میں کھرا سچ پہ تو نظریں ہیں نا جی، اس کو تو بند کرانا ہے کسی طرح. میں پاکستان کی عوام کو ایک بات بتا دوں کہ ایک بڑی پلانڈ قسم کے طریقے سے کھرا سچ کو بند کرانے کی ایک سازش ہو رہی ہے جس میں بابا جی پیش ہیں اور وہ اس کے آرکیٹیکٹ بھی ہیں، اور کر لیں بند، لیکن ایک دفعہ احتساب ہو جائے پھر صحیح. پہلے دن انہوں نے کہا شوکاز نوٹس دلوایا پیمرا کے ہیڈ لیگل کو بلا کے اور وربل آرڈر پہ. اس کے بعد پھر اگلے دن پھر وہی ہوا اور اٹارنی جنرل DGIB کو بلا لیا، سیکرٹری انٹیریئر کو بلا لیا، ان کو بھی رگڑا لگایا غیر قانونی طور پہ جو کہ اس پیٹیشن کا حصہ ہی نہیں، جس پیٹیشن میں جس درخواست میں انہوں نے یہ آرڈر پاس کیا. اور اس کے بعد پھر جو کل ہم نے پروگرام کیا اس پہ بھی آج اٹارنی جنرل میں دیکھتا ہوں غالباً آپ کے مائک میں بھی پرابلم ہے مجھے بتایا جا رہا ہے، تو اس کی ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ARY کی ٹیکنیکل ٹیم جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کو ذاتی رحم کرے کیونکہ یہ کبھی سدھر نہیں سکتے. ہماری وی ہیو دا ورسٹ ٹیم ان دا ہسٹری آف الیکٹرانک بزنس. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور آپ کو میں ایک کلپ دکھانا چاہ رہا تھا سیٹھی صاحب کا. میں آنریبل جسٹس جواد خواجہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر یہ اس کلپ کو ذرا
اگر آپ تک آئے تو پلیز اس کو غور سے, اور میری بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے, کمپیشنیٹ ریکویسٹ ہے کہ اس کو ذرا اس تناظر میں دیکھیے گا جس میں مجھے نظر آ رہا ہے, اور اس لیے شاید آپ کو لگے کہ میں کبھی اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہوں. آئی اپولوجائز, میں حدوں سے تجاوز نہیں کرتا, لیکن یہ ابہام بھی نہیں رہنا چاہیے. سیٹھی صاحب نے ایک بات کی اپنے ایک پروگرام میں جو انتہائی قابل غور ہے, ذرا سنیں. کہ اگر یہ 4-5 دن بھی اور ایسے چلا تو ڈیفینیٹلی پٹیشن عدالت میں ہوگی اور عدالت میڈیا کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں, اور یہ نہ ہو کہ عدالت کی طرف سے بڑے سخت قسم کے ڈائریکٹیوز آئیں کہ یہ حرکتیں بند کی جائیں. دس از این امپینجمنٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن. فوج نے اپنا اسٹرینتھ دکھا دی. رائٹ. اس کے 4 دن کے بعد عدالت میں ایک پٹیشن آئی خواجہ صاحب, آنریبل خواجہ صاحب, اور وہ پٹیشن آپ کی عدالت میں آئی, اور جس کے اوپر ہم نے آواز اٹھائی کہ وہ آپ کے ایک عزیز کی طرف سے ہے, رشتہ دار کی طرف سے ہے. اور یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ میڈیا جو کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کی طرف سے آئے گی, صرف انڈیپینڈنٹ میڈیا ٹیلی ویژن کمپنی کی طرف سے آئی, یعنی وہ کمپنی جس کے جو فرد واحد جو اس کو ہیڈ کرتے ہیں وہ میر شکیل الرحمان عرف بابا جی ہیں. اور یہ پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد سخت آرڈرز آئیں گے. اور پھر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس پٹیشن کے اوپر ہیئرنگ نہیں ہو رہی, لیکن اور چیزوں کے اوپر ڈی جی آئی بی کو بلایا جا رہا ہے, سیکٹری انٹیریئر کو بلایا جا رہا ہے, پیمرا والوں کو بلا کے ان کو آرڈرز دیے جا رہے ہیں, کھارا سچ کو شو کاز نوٹس ایشو ہو رہا ہے. all of that is going on, so obviously that leaves a big question mark. This question needs to be addressed کہ نجم سیٹھی نے عدالت سے منسوخ کر کے یہ کیسے پہلے سے فیصلہ صادر کر دیا کہ عدالت یہ احکامات کرے گی. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو پوائنٹ اینڈ ڈسکشن ہے جس کے اوپر خود عامر لیاقت صاحب معافیاں مانگ چکے ہیں, میر شکیل الرحمان معافی مانگ چکے ہیں, خود عامر لیاقت صاحب نے تھوڑا عرصہ پہلے کیا بات کی. حامد میر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, بڑے پائے کے جرنلسٹ ہیں, صحافی ہیں, جیو اور جنگ سے آپ کا تعلق ہے. ان کے شو میں عامر لیاقت نے کیا کہا آپ لوگ سنیں ذرا. ڈاکٹر عامر صاحب, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ جو سلمان رشدی کے خلاف قتل کا فتویٰ دیا جا رہا ہے اور اسپیکر پنجاب اسمبلی افضل ساہی نے کہا کہ میرے سامنے آ گیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا, یہ جائز ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عین ایمان کا تقاضا ہے, جائز ہی نہیں ہے بلکہ عین ایمان کا تقاضا ہے. اور جو قتل کا فتویٰ جاری کیا گیا ہے کوئی عجلت میں یا جلد بازی میں نہیں. 1988 سے جب سے اس کی یہ کتاب منظر عام پر آئی ہے, 1989 میں یہ وائکنگ پبلیکیشنز کے ذریعے پینگوئن پبلشرز نے اس کو شائع کیا. 93 میں مجھے بھی اس کتاب کو میں نے اس کو پڑھا کیونکہ اس کے مندرجات سے میں واقف ہوں, کیونکہ احمد دیدات کے سوا کسی نے باقاعدہ اس پر کوئی مناظرہ یا اس کا جواب نہیں لکھا تھا. تو پڑھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کا جواب دینا چاہیں. تو اس کی ایک سطر ایسی ہے کہ سلمان رشدی کو کئی مرتبہ قتل کیا جائے. تو یہ فتویٰ جو ہے یہ عین اسلام کے مطابق ہے, حلال ہے, جائز ہے, ایمان کا تقاضا ہے, اور جو ایسا کرتا ہے کرے گا اور کرنا چاہے تو اسے اجر ملے. ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا کہ بلاسفیمی لا جو ہے, بلاسفیمی لا ایک فائر وال ہے. اگر اس فائر وال کو ختم کر دیا گیا تو پھر بدعقیدگی اور عقیدت کے خلاف جو وائرسز ہیں وہ اس پورے ایمان کے سسٹم کو تباہ کر دیں. عامر لیاقت صاحب, آج آپ کا کہا ہوا آپ کے اپنے آگے آ گیا اور آپ نے کہا کہ کئی بار قتل کر دینا چاہیے, اور میں نے ایک سطر پڑھی اس کی, تو بس اب آپ پھر ٹی وی پہ آ کے رونا دھونا چھوڑ دیں اور اخباروں میں یہ چیزیں چھاپنا چھوڑ دیں, کیونکہ پاکستان پینل کوڈ جو ہے وہ بلاسفیمی لا کے بارے میں کہتا ہے, 298 ہے, یوز آف ڈیروگیٹری ریمارکس, اور وہ کہہ رہا ہے whoever by words either spoken or written or by visible representation or by any imputation, innuendo or insinuation directly or indirectly defiles the sacred name of any wife, Ummahat al-Mu'mineen, or members of the family, Ahle Bayt, of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, or any of the righteous caliphs, Khulafai Rashideen, or companions, Sahaba Karam, of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, shall be punished with imprisonment of either description for a term
which may extend to 3 years or with fine or with both. اس میں معافی کہیں پہ نہیں ہے. معافی ہے جسٹس صاحبہ؟ جیسا کہ آپ نے ابھی سیکشن پڑھ کے خود سنایا ہے اور یہ وہ ہستیاں ہیں سیکشن میں ذکر بھی کیا گیا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو خلاف آواز اٹھانا ہی بہت بڑی بات، بہت ہی مطلب یہ ہے کہ گناہ نہ کہوں تو ایک بہت ہی جرم کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر جرم کی حیثیت رکھتا ہے تو اس کو پھر ارتکاب جرم میں شامل ہوگا اور اس کو سزا لازمی ہے. کل جب عدالت کے اندر بھی تھے اور جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا اور میں کہہ نہیں پایا وقت پہ کیونکہ آنریبل جسٹس نے آپ کے سامنے مجھے روک دیا وہ بات کرنے سے. ایکچولی ہو یہ رہا ہے کہ جو پٹیشن داخل ہوئی تھی وہ ہیئرنگ نہیں ہو رہی تھی بلکہ مزید اور لوگوں کو کیا جا رہا تھا. پھر اس میں قرآن پاک بھی کوٹ ہوا. آپ کے پاس آج ڈیٹیلڈ آرڈر بھی ہیں، پہلا بھی اور دوسرا بھی. میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پینل کوڈ کے مطابق آرٹیکل 298A کے تحت اسلامی شخصیات کی بے حرمتی یا ان کی گستاخی جو ہے وہ ناقابل معافی ایک جرم ہے اور وہ معافی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کیس میں قصاص یا دیت بھی نہیں آتا ہے کیونکہ کوئی ایک فرد واحد نہیں ہے جس کے گھر والا کوئی ہو تو وہ تو پوری ایک امت ہے، تو اس میں تو سزا ہونی ہی ہونی ہے. اور اب یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہو رہی، وہاں پہ پیمرا ڈسکس ہو رہا ہے، وہاں پہ آئی بی ڈسکس ہو رہا ہے، وہاں پہ بینرز ڈسکس ہو رہے ہیں. آنریبل ججز ہوں، کسی بھی عدالت کے ہوں، ہائر کورٹس کے ہوں، لوور کورٹس کے ہوں، انتہائی قابل احترام ہے اور ان کا احترام واجب ہے ہم پہ. لیکن کیا اہل بیت صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات گرامی، ذات مبارک اور یعنی قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کے خلاف اگر کوئی بات کرے، جیسے ہم نے کل ڈراموں کے کلپس بھی دکھائے، تو باقی چیزیں یعنی یہ پس پشت پڑ جائیں گی اور باقی چیزیں سامنے آ جائیں گی. اس پہ احتجاج اگر ہم کرتے ہیں تو کیا کنٹیمپٹ ہوگا؟ وہ پہلی بات مبشر صاحب جو ابھی نجم سیٹھی صاحب نے کہی تھی کہ پیٹیشن آئے گی، تو ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ پیٹیشن جو آئی اور 2012 میں جو معاملہ ڈسپوز آف ہو گیا اس میں جسٹس گلزار آپ نے دیکھا اوپن کورٹ میں انہوں نے مخالفت بھی کی، لیکن اس کے بعد پھر آنریبل جسٹس گلزار صاحب نے، ٹھیک ہے جسٹس گلزار صاحب، اور اس کے بعد بھائی مجھے آج لاکھو صاحب نے فون کر کے کہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے کسی آنریبل جسٹس کا نام جو ہے بغیر آنریبل جسٹس کہے نہیں لینا. اس کے بعد آپ دیکھیں اگلی بات، لاکھو صاحب آپ کو پتا ڈانٹتے بڑے مجھے. اگلی بات اس کے بعد دیکھیں کہ یہ ہو گیا، پھر یہ پیٹیشن آ گئی چیف جسٹس آف پاکستان کے علم میں نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں آج جسٹس خواجہ نے جو آنریبل جسٹس جواد خواجہ نے جو آج پھر اوپن کورٹ میں اٹارنی جنرل کو کہا بتایا جائے کہ یہ ادارے کون تباہ کر رہا ہے اور کس کے کہنے پہ کر رہا ہے. اٹارنی جنرل انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اٹارنی جنرل ان کے سبارڈینیٹ رہ چکے ہیں. نہیں وہ ان کے رہ چکے ہوں گے لیکن اب عہدے کے حساب سے تو انڈیپینڈنٹ ان سے ڈائریکشن نہیں لے سکتے لیکن 3 دن سے وہ انہیں ڈائریکشن دے رہے ہیں اور 3 دن سے کھرا سچ پروگرام اور ARY کو شو کا نوٹس جاری ہو رہے ہیں. اور معاملہ ہوتا ہے مسنگ پرسن کا، معاملہ ہوتا ہے جیو کی ایک متفرق اپلیکیشن کا جو 2012 میں ڈسپوز آف ہو چکی ہے، اس میں آرڈر کر رہے ہیں. اس میں DGIB کو بلایا جا رہا ہے، سیکٹری انٹیریئر کو بلایا جا رہا ہے، بینر کا ایشو معاملہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. اور تو اور چھوڑیں اس بات کو، میں جسٹس جواد خواجہ صاحب سے گزارش کروں گا، آنریبل جسٹس خواجہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ کوئی بھی نہیں ادارہ تباہ کر رہا بلکہ وہ خود ادارہ تباہ کر رہے ہیں. جب ایسے آرڈر پاس کریں گے، رائے ہے جی بالکل یہ آپ کی رائے ہے، بالکل میں فیس کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، یہ میری رائے ہے. جسٹس جواد خواجہ صاحب جب ایسے آرڈر پاس کریں گے، ایسا ایشو جو ان کے سامنے ہے ہی نہیں، نہ کسی نے پیٹیشن تحریری طور پہ دی، نہ اس پیٹیشن کا حصہ ہے جس پیٹیشن کا آرڈر کا حصہ بنا دیا. پھر آپ دوڑیں لگوا رہے ہیں، وہ بیچارے 4 بجے بند کر کے چلے جاتے ہیں، آپ پھر رات کو 10 بجے دیکھنے پہ مجبور کر رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت کو قرآن مجید کے اوپر ایک میں نے قرآن مجید کا اس لیے میں آپ کو بھی حوالہ نہیں دینے دوں گا کیونکہ مجھے جوائن کیا ہے صاحبزادہ حامد رضا نے، عالم دین ہے. وہ ایک بریک بھی ہم نے لینی ہے لیکن بریک کے بعد جب آئیں گے تو میں چاہوں گا کہ یہ آپ ان کی موجودگی میں یہ آیات سنائیں اور پھر ان سے ان کی تشریح لیں کہ وہ کیا کہتی ہیں. یہ آج میں 2 تفاسیر بھی لے کے آیا ہوں، ایک تدبر قرآن ہے اور ایک تفہیم القرآن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہے، یہ دونوں موجود. جسٹس صاحبہ صرف ایک کوئک سوال بیفور آئی ٹیک اے بریک.
کہ فرض کریں مجھے آپ کی ذات پہ شک ہے, آپ کی صحت کے اوپر شک ہو مجھے کہ آپ فزیکلی شاید کمپرومائزڈ ہیں یا آپ ایموشنلی کمپرومائزڈ ہیں ایک ڈیسیجن لینے میں, اور اگر میں آپ کی پریزنس پہ آبجیکشن کرتا ہوں تو کیا آئین اور قانون اس بات کی مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں آبجیکشن کر سکوں آپ پہ؟ بالکل اجازت دیتا ہے, کیونکہ اگر ایک جج کے خلاف کسی بائس کا ایلیگیشن لگایا جاتا ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے اور انصاف کی توقع نہیں ہے, تو انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ وہ جج اپنے. تو اگر آپ پھر بھی زبردستی اس پہ کہیں کہ نہیں میں نے ہی فیصلہ کرنا جو مرضی ہو جائے, پھر کیا ہوگا؟ جسٹس صاحب اوپن کورٹ, ہم کورٹ میں تھے, مبشر صاحب میں بھی, جسٹس جواد خواجہ صاحب اس آرڈر میں لکھتے ہیں, آنریبل جسٹس جواد, اور ادھر انہوں نے کہا بھی کہ یہ فیصلہ بھی جج کرے گا کہ کون اس کا رشتہ دار ہے اور کون نہیں. کیا یہ اس میں لاجک ہے؟ دیکھیے اس حوالے سے میں آپ کو کوڈ آف کانڈکٹ کا حوالہ دوں گی جو سپریم کورٹ نے خود بنائے ہیں, ترتیب دی ہے, اور اس کا آرٹیکل 4 بہت واضح ہے اس سلسلے میں. انہوں نے تو اس کی ڈسکرپشن آنریبل جسٹس جواد خواجہ نے اس طرح دی کہ رشتہ دار وہ ہے جس کو میں سمجھوں رشتہ دار ہے یا جس کو میں سمجھوں کہ تعلق ہے, حالانکہ ان کی رشتہ داری ہے, حالانکہ وہ تسلیم کر چکے ہیں, حالانکہ وہ خود بھی کہہ چکے کہ ہاں میرے رشتہ دار ہیں, دیور اور بھابھی کا رشتہ ہے. دیکھیے یہ رشتے وہ کہنا کہ میں جس کو کہوں وہ میرا رشتہ دار ہے, تو رشتے کچھ ایسے رشتے ہیں جو قدرت بنا دیتی ہے, اس کو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, وہ رشتے بنے ہوئے ہوتے ہیں. بھائی کا رشتہ اس کو کسی قانون کی تشریح کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بھائی کے ساتھ جو بھی خاتون منسلک ہوں گی بیوی کی حیثیت سے, وہ اس کو کسی قانون کی تشریح کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ یہ ہم کہیں گے کہ کون رشتہ دار ہے ہمارا اور کون نہیں ہے, یہ میرے خیال میں مناسب. تو آپ کے خیال میں کہ آنریبل جسٹس جواد خواجہ جو ہیں وہ صحیح آرگیومنٹ دے رہے ہیں کہ صحیح نہیں ہے؟ میرے حساب سے صحیح نہیں ہے, مگر ایک بات آپ کو ان کا یہ آرڈر کا حصہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس بنا پر میں یعنی جسٹس جواد خواجہ نے میر شکیل الرحمان کو نہ کبھی رشتہ دار تصور کیا اور نہ ہی ان کے ساتھ کبھی ایسے مراسم رکھے. دیکھیے اب یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, مگر جو قانون کہتا ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کی ذاتی آراء کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جسٹس صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, صابر شاکر میرے ساتھ ہیں, اور جب ہم بریک سے آئیں گے تو صاحبزادہ حامد رضا میرے ساتھ ہوں گے اور ان سے پوچھوں گا ان قرآنی آیات کا مطلب جو کل آنریبل جسٹس جواد خواجہ نے کورٹ کے اندر پڑھی اور کہا کہ ان قرآنی آیات کے تحت میں پابند ہوں اپنے رشتہ داروں کا فیصلہ کرنے پہ, کیا وہ صحیح تشریح ہے ان آیات کی یا نہیں؟ ایک عالم دین ہی بتا سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. صاحبزادہ حامد رضا ہمارے پاس ہیں, ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ٹیلی فون پہ. صابر صاحب آپ ان کو آیات قرآنی سنائیں گے اور پھر پوچھتے ہیں ان سے. صاحبزادہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیسے مزاج آپ؟ خیریت؟ اللہ کا شکر. اچھا یہ بتائیں کہ جسٹس جواد خواجہ صاحب نے اپنے ایک عدالتی حکم جاری کیا ہے. آنریبل جسٹس جواد خواجہ, آنریبل جج صاحب نے ایک حکم جاری کیا ہے حامد صاحب, اور اس میں انہوں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 135 تحریر کی ہے اپنے آرڈر میں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین, یہ ہے بما تعملون خبیرہ تک. اور اس آیت کا ترجمہ ہے ایمان والو انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو, خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو. میرے پاس یہ تدبر قرآن بھی پڑھی ہے, تفسیر ہے, اور تفہیم القرآن بھی پڑھی ہے. میں نے تو اپنے طور پہ صاحبزادہ صاحب اچھی طرح غور کیا ہے. جسٹس یاسمین عباسی صاحبہ بھی بیٹھے ہیں, ان سے بھی پوچھ لیں گے. پہلے آپ بتا دیں کہ کیا اس آیت کے مخاطب جو ہیں وہ قاضی اور منصف ہیں, اور کیا یہ آیت جسٹس جواد خواجہ صاحب کو... ایک منٹ, یہ کیسا سوال ہے کیونکہ وہ کہہ رہی ہے آیت مبارکہ شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یا ایھا الذین آمنوا, وہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہو, یہ ہر ایمان والے سے ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جسٹس بھائی الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں یار. خواجہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ رشتہ داروں کا مقدمہ سننا قاضی پر مانے نہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں. جی تو اپنا کیا یہ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ میں مبشر صاحب, آپ نے میرے کہنے سے پہلے بات مکمل کر دی. دیکھیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے,
اب اس میں کسی جگہ پر بھی مخاطب قاضی منصف فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، اور یہ تمام صاحبان ایمان کے لیے ہے، تمام ایمان والوں کے لیے ہے، اور اس میں آگے تذکرہ ہے گواہی دینے کا، اور اس کے اندر معاملہ مثلا اس میں معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹے نے کوئی اوفینس کیا اور وہ معاملہ عدالت میں چلا گیا، باپ اس کا چشمدید گواہ تھا، تو وہاں پر باپ اس موقع پر حقائق کو فراموش نہ کرے، پیچھے نہ رکھے، بیٹے کا چہرہ سامنے نہ رکھے، بلکہ حقیقت بیان کرے۔ لیکن اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے یا ایھا الذین آمنو، یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہے، اور اس میں کسی بھی جگہ پر مخاطب قاضی نہیں ہے۔ دوسری بات میں عرض کروں، یہ میں بالکل آپ کو مقصد ہے اس قرآن پاک کی آیت سے ہٹ کے ذرا عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے ہمیں میں یہ سمجھتا ہوں پرسنلی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جسٹس جواد خواجہ صاحب جنگ کی اس پٹیشن کے اوپر فیصلہ سنائیں یا جو بھی معاملہ کریں، لیکن انصاف کا پہلا خون تو انہوں نے کر دیا، اور وہ یہاں پر کیا کہ جب ہم نے پٹیشن 17 تاریخ کو فائل کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، پاکستان کے ایک لا بائنڈنگ شہری کی حیثیت سے اس کی ہم نے ارلی سماعت کی درخواست بھی کی، 3 مرتبہ کی، پٹیشن نمبر 48 49 50 49 50 51/2014 اس کے، اور ہم اس کے بعد باقاعدہ پرسنل ریکویسٹ میں گئے، اسی جنگ اور جیو کی پٹیشن کے اندر ہم نے باقاعدہ فریق بننے کی درخواست دی ہمارے 12 عہدیداران نے۔ لیکن آج آپ یقین کریں، میں آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کے جو سیکرٹری صاحب ہیں، میری 3 مرتبہ میں نے ان کے آفس میں فون کیا کہ جناب ہمیں ہمارا کیس سننا تو بہت دور کی بات ہے، چلیں وہ تو پتہ نہیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن جنگ جو کیس آلریڈی سماعت میں ہے اس کے اندر ہم نے فریق بننے کی تمام لیگل ریکوائرمنٹ فلفل کر دی ہیں، تمام ڈاکومنٹ فلفل کر دیے ہیں، لیکن آپ کی سول برانچ 2 جو ہے وہاں کے کچھ ذمہ داران بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا، آپ وہاں پر نہیں پیش ہو سکتے۔ تو انصاف کا خون تو شہر سے ہو گیا، اور یہ جو اقربا پروری والا معاملہ ہے تاریخ اسلام یہ بتلاتی ہے، اور واضح طور پہ اب دیکھیں نا یہاں پر یہ چیز کو گڑمٹ کرتے ہیں۔ ہم جب سپریم کورٹ میں گئے تو ہم نے آئین پاکستان کا سہارا لیا، اور مبشر صاحب نے جو آرٹیکل 298 کی بات کی تھی، ہم نے اس کی بات کی کہ اس کے اندر واضح طور کے اوپر سزا موجود ہے، آپ وہ سزا دیں۔ جب اپنی مرضی آتی ہے تو قرآن اور سنت کا سہارا لینے لگ پڑتے ہیں، اور کیونکہ قرآن اور سنت کے مطابق تو اگر اس کی توہین کی سزا دیکھی جائے تو وہ تو کوڑے ہیں۔ صاحبزادہ صاحب بات یہ ہے، صاحبزادہ صاحب میں قطع کلامی ہو رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات کلیئر کر دوں، جی جو بھی شخص اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتا ہے، جو بھی، اور میں اس میں ضعیف مسلمان نہیں کہہ رہا، میں اس میں پکا مسلمان نہیں کہہ رہا، لیکن جو بھی اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتا ہے اس کے لیے امہات المومنین، صحابہ کرام، اہل بیت، یہ تمام اپنے سگے ماں باپ اور اپنی اولادوں سے زیادہ عزیز ہیں اور ہونے چاہیے، اور ان کے اوپر خدا نہ خواستہ شائبہ بھی ہو کہ کسی نے گستاخی کی ہے، اور وہ بھی ایک ایسے شخص نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، تو یہ تو کہیں سے بھی ہمارے لیے دوسری یا تیسری یا چوتھی پرائیورٹی نہیں، یہ تو اول پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ پہلے ہمیں ان نیک ہستیوں کے کے لیے ہمیں ایکشن لینا ہے۔ کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں تو یہ دیکھیں آج کتنے دن ہو گئے ہیں پورا ملک ایک بے چینی کی کیفیت میں ہے، کروڑوں کی تعداد میں لوگ مختلف جگہوں پر پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں بار بار، اور کتنے کیسز ہیں جو کہ ایڈیشنل سیشن ججز صاحبان کے یا دیگر تمام جو دلیا کے ذمہ داران ہیں ان کی ہدایت کے اوپر فائل ہو چکے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس حوالے سے کوئی ایک سنگل سو موٹو نہیں آیا۔ مبشر صاحب، میں بڑے ادب کے ساتھ آپ کے پروگرام میں ریکویسٹ کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں صبح میرے ساتھ کیا حال ہوگا۔ You don't become honorable by forcing other people to call them honorable. You become honorable with your acts. آپ honorable بنتے ہیں اپنے ایکٹ کے ساتھ، اور میں being a پاکستانی citizen, I really feel disgusted کہ 15 دن ہو گئے ہیں میں عدالت عظمیٰ کے اندر دھکے کھا رہا ہوں، ہمیں دروازوں کے اوپر کھڑا ہو کے جس طریقے سے ذلیل کیا جاتا ہے سپریم کورٹ میں داخل ہونے سے پہلے، ہمارے شناختی کارڈ لے لیے جاتے ہیں، اور ہمارے جس دن یہ جنگ اور جیو کی سماعت کی 1 بجے کا ٹائم دیا گیا، ہمارے 21 احباب گیٹ کے اوپر کھڑے رہے، انہیں سپریم کورٹ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی۔ میں کہوں گا آنریبل،
Why I will call them honorable? جب مجھے اس ملک میں انصاف نہیں ملے گا, جب توہین قرآن ہو, توہین اہل بیت ہو, توہین امہات المومنین ہو, توہین خلفائے راشدین ہو, تو دیکھیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب توہین قرآن بھی ہے, اس عدلیہ کے ان کے ڈراموں میں توہین قرآن موجود ہے. بالکل, وہ جو عدت کا معاملہ تھا, جس معاملے کے اندر بعض, اور پھر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق واقعہ مس کوٹ کیا ہوا ہے. سر آپ یہ دیکھیں, آپ کے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں موجود ہے کہ آپ قرآن کی, بلکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں موجود نہ بھی ہو تو قرآن کی نفس کا انکار کفر کے زمرے میں آتا ہے. بالکل. اور یہ عدت کے معاملے پہ جس طریقے سے ڈراماٹائز اسے کیا گیا, آپ دیکھیں وہ لائیو نہیں تھا کہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا, اس پروگرام کی ایڈیٹنگ ہوئی, کٹنگ ہوئی, پروڈیوسر سے ریکارڈنگ ہوئی, پھر وہ پروگرام آن ایئر کیا گیا. آپ ایک نئی جنریشن کو اسلام کا ایک ایسا چہرہ دکھا رہے ہیں جو قرآن کے احکامات کی صریحاً خلاف ورزی کر رہا ہے, یعنی, اور پھر آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے. معذرت کے ساتھ اگر ایسے ڈرامے کی اجازت اس پاکستان کے اندر ہے تو پھر اس کے ساتھ اسلام. اب ایک چیز میں نے پوچھنی ہے, میں نے ذرا ٹریکی سوال پوچھنا ہے مجھے, سوری, پہلا جملہ جو اس آیت کے پڑھنے سے پہلے آپ نے جملہ تھا آرڈر کا, وہ بتائیں مجھے. آرڈر میں انہوں نے لکھا ہے ایک, اور وہ بھی غلط بات ہے جی, میں حلفاً کہہ سکتا ہوں, آپ بھی موجود تھے, کہ ہم نے آج سینئر وکیل سپریم کورٹ حافظ ایس رحمان صاحب سے درخواست کی جو کمرہ عدالت میں موجود تھے کہ کلام پاک میں سے ہمیں چند آیات کے حوالے دیں, حالانکہ انہوں نے نہیں. جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب نے حافظ ایس رحمان کو بلایا اور خود بتایا. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں کہ اگر جسٹس صاحبہ لاسٹ کویسچن, کہ یہ تو مجھے لگ رہا ہے یہ حالانکہ ان کے آرڈر میں آیات لکھی ہیں کہ جن آیات کا سہارا لے کے وہ اپنی طرف سے اس کی تشریح کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے حق ہے اس کورٹ میں, وہ میں سنا دیں, جن میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا, یہ جسٹس جواد خواجہ کہہ رہے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ رشتہ داروں کا مقدمہ سننا قاضی پر مانے نہ ہے. ایک تو یہ بات, دوسری بات میں ایڈ کر دوں, یہ پیٹیشن 2012 ایک منٹ یہیں پہ رہے. بات یہ ہے, کیا یہ تحریف قرآن میں آئے گا غلط انٹرپریٹ کرنا؟ دیکھیے یہ بالکل غلط انٹرپریٹ کرنا تحریف قرآن میں آئے گا, اس لیے کہ اس میں لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اے مومنو انصاف کرو. انصاف کا مطلب ہوتا ہے کہ حقیقت اور سچ کو سامنے لانا. اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ انصاف صرف جج کو کرنا ہے اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو. بالکل, یہیں پہ میں اسی حوالے سے آگے آ رہی تھی کہ حق اور سچ کو سامنے لانا. حق اور سچ کون سامنے لائے گا؟ ایک مقدمے کے اندر گواہ لے کے آئے گا. اگر گواہ جھوٹا گواہی دیتا ہے تو الزام اس پہ آتا ہے. اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ جج صاحبان کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے, اپنے دوست احباب کے, اپنے جاننے والوں کے مقدمات کو فیصلہ کریں. تو اگر فرض کریں کہ میں کل کسی عدالت میں جاتا ہوں, کیونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل تو پچھلے 3 سال سے مل ہی نہیں رہی ہے, اب میں کہتا ہوں کہ جی ایک آپ کے آنریبل جسٹس صاحب جو ہیں, مجھے ان سے ایز اے سٹیزن, ایز اے مسلم یہ دکھ ہے کہ نعوذ باللہ قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ انہوں نے پتہ نہیں نادانستہ طور پہ یا دانستہ طور پہ انہوں نے صحیح نہیں کیا, یہ تحریف قرآن کے زمرے میں آتا ہے اور میں نے یہ شکایت کرنی ہے. اس شکایت پہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کبھی بیٹھتی نہیں, میں کیا کروں گا؟ آپ اسی طرح سے صبر کریں گے جیسے میں صبر کر رہی ہوں. میں طالبان کے پاس جاؤں گا. ایک بات ایڈ کر دوں کہ جسٹس صاحبہ یہ بھی آرڈر اور سیکرٹری انٹیریئر اور ڈی جی آئی بی کو بلانے کا آرڈر بھی ایک ایسی پیٹیشن میں کیا ہے جو 2012 میں ڈسپوز آف ہو چکی ہے, اور یہ وربل آرڈر تھا, اور اس کے بعد پھر اس کو ریوائیول کیا گیا. تو اس بارے میں بھی آپ ذرا ایڈ کر دیں, آپ کا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے. اس میں پہلے تو میں آپ کی مبشر صاحب کے سوال کا جواب دوں گی کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کہاں ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل پیپر میں ضرور ہے, ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے, مگر اصل وجود نہیں ہے. اس لیے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک ریفرنس میں نے بھی فائل کیا ہے, افتخار محمد چودھری, اور ان کے 6 ہمنوا ججز کے خلاف جنہوں نے جو اپنے آپ کو 3 نومبر 2007 کے آرڈر کا, ایک سو کالڈ آرڈر کا اپنے آپ کو آتھر کہتے ہیں. میں جو سو کالڈ آرڈر کہہ رہی ہوں وہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس آرڈر کا کوئی اصل میں وجود نہیں ہے. 3 نومبر کو وہ آرڈر وجود میں نہیں آیا تھا, اور یہ ڈسپیوٹڈ اینڈ فورجڈ ڈاکومنٹ. وہ جو برطرفی کے بعد ہوا تھا, برطرفی کے, انہوں نے اپنی برطرفی کے بعد, چلے وہ نہیں ہوا نا, یعنی میرے پاس وقت نہیں ہے اس لیے میں جی دوسرا ویری کوئکلی اس کا بتا دیں. جی یہ جو 2010 کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک ڈسپوز آف پٹیشن میں کیا گیا, یہی میں اس حوالے سے اپنا ذکر ضرور کرنا چاہوں گی کہ
جس طرح سے 2010 کی ایک ڈسپوزل پٹیشن میں یہ آرڈر پاس کیا گیا ہے، اسی طرح سے ایک ایسی پٹیشن میں جس میں کہ افتخار چودھری صاحب نے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا تھا، جو پرویز مشرف کے پریسیڈنشل الیکشن کے حوالے سے تھی، مگر اس کے اندر پھر اپنے آپ کو ایک طرف تو علیحدہ کر لیا، مگر جب 2007 کا واقعہ ہوتا ہے تو اسی پٹیشن میں خود ایک بینچ کا حصہ بن کے آرڈر کرتے ہیں۔ گفتگو ہوئی ہے۔ جسٹس یاسمین عباسی آپ کا شکریہ، صابر شاکر آپ کا شکریہ، صاحبزادہ حامد رضا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے صرف ایک بات کہنی ہے کہ جیسے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا کہ بڑی ضروری بات ہے کہ یور کنڈکٹ ول ڈٹرمن کہ آپ آنریبل ہیں کہ نہیں ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہو دنیا میں کہیں بھی ہو، کسی بھی ٹائم پہ ہو، آج سے 1000 سال پہلے ہو یا 5000 سال کے بعد ہو یا آج کے دن ہو، اس کے لیے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ جو ہیں ان کی ذات، اہل بیت کی ذات، صحابہ کرام، امہات المومنین کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ مقدم اور پاک اور نیک رہیں گی، اور اس کے اوپر ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، چاہے کوئی آگے جج ہو یا قاضی ہو۔ ہم علی الاعلان ان ہستیوں کی تعریف کریں گے، اور کسی کو بھی خدا نخواستہ چاہے وہ میرا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کے خلاف کسی قسم کی گستاخی کی اجازت نہیں دیں گے۔ اللہ حافظ۔